الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ پروردگار عز و جل نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اگر عربی گرامر کی روح سے دیکھیں تو تین چیزیں عام طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ اس کے علاوہ صفات اور دیگر چیزوں کا بھی بیان، لیکن عام طور پر جو ہمارے سامنے ہے اسم، فعل اور حرف۔ فعل میں پھر تین قسمیں ہیں یا چار قسمیں ہیں۔ فعل ماضی یعنی وہ کوئی کام ہو اور اس کا تعلق پاسٹ سے ہو، ماضی سے ہو، اور دوسرا ہے فعل مضارع جو آج ہم پڑھیں گے۔ فعل ماضی ہم پڑھ چکے کہ فعل ماضی کا شیپ کیسا ہوتا ہے، اس کی شکل کیسے ہوتی ہے، اس کا ٹیبل کیسے بنتا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے کیسے استعمال ہوگا، سیکنڈ پرسن کے لیے کیسے ہوگا، فرسٹ پرسن کے لیے کیسے ہوگا۔ تو اگر آپ اس کا ریویژن کرنا چاہیں تو ہمارے لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وہاں جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم فعل مضارع سمجھیں گے کہ فعل مضارع کیسے بنتا ہے اور اسے کیسے پڑھنا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فعل کی یہاں پر دیکھیے کہ تین قسمیں بیان ہوئی ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی کو کیا ہے جناب؟ پاسٹ ٹینس ہے فعل ماضی، اور دوسرا ہے فعل مضارع، پریزنٹ اور فیوچر۔ یہاں صرف پریزنٹ لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل المضارع۔ انگلش میں یا اردو میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے الگ الگ ٹینس ہوتے ہیں، مگر عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر اسے فیوچر کے ساتھ خاص کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے سین یا سوفا لکھا جاتا ہے۔ عام طور کبھی کبھی نہیں بھی لکھا جاتا، لیکن سیاق و سباق، حالات، واقعات، سینیریو بتا دیتا ہے کہ بات پریزنٹ کی ہے یا فیوچر کی ہے، ورنہ عام طور پر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ اور تیسرا ہے فعل امر۔ فعل امر کیا ہے؟ جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، کوئی کمانڈ پاس کی جاتی ہے کہ یہ کام کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اور حج کرو، اور یہ کرو اور یہ کرو۔ اور کمانڈ میں ہی ایک صورت وہ ہوتی ہے جہاں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے فعل نہیں، جیسے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، لا تجسسوا، تجسس مت کرو، لا تقتلوا، ایک قتل مت کرو۔ تو یہ بھی کمانڈ ہے لیکن کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو فعل نہیں ہم سب سے آخر میں پڑھیں گے، فعل ماضی ہم پڑھ چکے، اور آج فعل مضارع قرآن پاک میں زیادہ تر جو استعمال ہے وہ فعل مضارع کا ہے، فعل امر کا بھی ہے، فعل ماضی کا بھی ہے۔ فعل مضارع کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایسے الفاظ کہ جن کے حروف اصلیہ صرف تین ہوتے ہیں، حروف اصلیہ تین ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز تین ہوتے ہیں، ان کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ثلاثی کا مطلب ہے تین، اور مجرد کا مطلب ہے اونلی۔ جیسے سمع، تین حروف اصلیہ ہیں، سمع، کذب، نصر، عبد۔ اسی طریقے سے صدق، تو یہ حروف اصلیہ اس کے تین ہیں۔ اس کا فعل مضارع کیسے بنتا ہے یہ آپ سمجھیں گے اس ٹیبل سے۔ کہ اگر میرے سامنے یہ پیج ہے جس کا پہلا کالم آپ پڑھ چکے ہیں، نصرہ اس نے مدد کی، یہ ماضی ہے، بلغا وہ پہنچا، بسطا اس نے پھیلایا، ترکا اس نے چھوڑا، حشرا اس نے جمع کیا، حکما اس نے فیصلہ کیا۔ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل مضارع کیسے ہوتا ہے؟ اس کی شکل ہے ینصرو، اسٹارٹ میں ابتدا میں یا لگائی جاتی ہے، اور آخر والا کلمہ اس پر، آخر والا جو حرف ہے اس پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو۔ تو ینصرو، یبلغو، یبسطو، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اگر وہ باب فتح یفتحو ہے تو وہ یفتحو، نصر ینصرو ہے تو ینصرو، سمع یسمعو ہے تو یسمعو، ضرب یضربو ہے تو یضربو۔ جیسے یہ دیکھیے یہاں باب فتح یفتحو ہے تو یہاں پر شیپ اس کا چینج ہو گیا ہے، یفعلو، یفتحو، یبعثو، یجعلو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں باب نصر ینصرو سے۔ ینصرو اس نے مدد کی نہیں، بلکہ ہم کہیں گے وہ مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے،
ینصرو وہ مدد کرتا ہے. آپ بھی کہیے ینصرو وہ مدد کرتا ہے. کہیے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. یترکو وہ چھوڑتا ہے. یترکو وہ چھوڑتا ہے. یبلغو وہ پہنچتا ہے. یبلغو وہ پہنچتا ہے. یبسطو وہ پھیلاتا ہے. یبسطو وہ پھیلاتا ہے. یحشرو وہ جمع کرتا ہے. یحشرو وہ جمع کرتا ہے. اور اس کے بعد ہے یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے. یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے. یخرجو وہ نکلتا ہے. یخرجو وہ نکلتا ہے. تو پہلے ہم نے پڑھا تھا خرجا، لیکن اب ہم آگے پریزنٹ میں. تو پریزنٹ میں کس طریقے سے یخرجو وہ نکلتا ہے. تو یہ تو اس کا ہو گیا تھرڈ پرسن سنگولر. لیکن جو باقی ہیں وہ کیسے بنیں گے، اس کا پلورل کیسے بنے گا. سیکنڈ پرسن سے ہم تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن میں جائیں گے تو کیا ساؤنڈ ہوگا، اور فرسٹ پرسن کا ساؤنڈ کیا ہوگا، وہ اس ٹیبل سے سمجھ سکیں گے، جو آج آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سنانا بھی ہے. یہ ٹیبل ہے، اس میں جو پہلی جو لائن ہے یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. تو ہم ایک کا اشارہ کرتے ہیں، اور وہ بھی نہ میں نہ آپ بلکہ تھرڈ پرسن باہر ہے. وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. بہت آسان ہے. یہ فعل ماضی سے زیادہ آسان ہے. آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. وہ مدد کرتا ہے. وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرون وہ مدد کرتے ہیں. ینصرنا وہ سب مدد کرتا ہے. ینصرون مدد کرتے ہیں. ینصرون مدد کرتے ہیں. مدد کرتا ہے. اچھا، میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے یا بریک ہو رہی ہے میری آواز؟ صحیح آ رہا ہے. اچھا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرون وہ سب مدد کرتا ہے. وہ سب مدد کرتے ہیں. وہ سب مدد احسان بھائی کرتے ہیں. کنفیوز نہ کریں. ہاں. تنصرو آپ مدد کرتے ہو. تنصرو تنصرو آپ مدد آپ کرتے مدد ہو. کرتے آپ ہو. مدد کرتا ہے. دیکھیں یہ جو یا ہے یہ ہے تھرڈ پرسن کے لیے، اور جو تا ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے، کیونکہ سامنے والے کو ہم کہتے ہیں انتا، انتم، انتا، انتم. تو یہ جو تا ہے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے. تنصرو آپ مدد کرتے ہو. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہو. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہو. تنصرو تنصرون. تنصرو تنصرون. تنصرو تنصرون. تنصرو تنصرون. اب میں سٹارٹ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ینصرو ینصرون. تنصرو تنصرون. ینصرو ینصرون. تنصرو ینصرون. تنصرو تنصرون. یعلمو یعلمون. تعلمو تعلمون. یعلمو یعلمون. تعلمو تعلمون. جو قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ اس کا استعمال قرآن پاک میں کتنا زیادہ ہے. یعلمو وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلمو آپ جانتے ہو. تعلمون آپ سب. یعلمو یعلمون. تعلمو تعلمون. ایک ہی ساؤنڈ ہے یہ. تنصرو تنصرون یا ینصرو ینصرون. تنصرو تنصرون دونوں ایک جیسے، صرف یا اور تا کا فرق ہے، اور آخر میں واو نون اس کے جمع کی ہے. جی تو کہیے یعلمو یعلمون. تعلمو تعلمون. یعلمو یعلمون. تعلمو تعلمون. کہیے یفتحو وہ کھولتا ہے. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. یفتحو وہ کھولتا ہے. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتحو آپ کھولتے ہو. تفتحون آپ سب کھولتے ہو. تفتحو آپ کھولتے ہیں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. بغیر ترجمے کے. یفتحو یفتحون. تفتحو تفتحون. یفتحو یفتحون. یفتحو یفتحون.
تفتحو تفتحون. تفتحو تفتحون. بہت خوب. اب میں ایک اور لفظ چینج کر رہا ہوں. یخلقو یخلقون تخلقو تخلقون. يخلق يخلقون يخلقون تخلقون تخلقون. 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 کیونکہ خلق یخلقو یہ بالکل نصر ینصرو والا ساؤنڈ ہے. ینصرو یخلقو یخلقون تنصرون. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہو، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہو. ریپیٹ. یخلقو یخلقون. فراز بھائی یخلقو نہیں ہے بلکہ ہے یخلقو. یخلقون. 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 تخلقون تخلقون. تخلقون تخلقون. ٹھیک ہے. تخلقون. تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پہلے والے جو دو ہیں وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہیں، وہ غائب شخص کے لیے ہیں، اور جو بعد والے دو ہیں وہ حاضر شخص کے لیے ہیں جس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کلیئر. تو میں فرسٹ پرسن پر اب جا رہا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں. انصرو میں مدد کرتا ہوں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. انصرو ننصرو. انصرو ننصرو. انصرو یہاں ننصرو. انصرو انصرونا نہیں ہے، یہاں انصرو انصرونا نہیں ہے بلکہ انصرو ننصرو. ننصرو. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے کیا کہتے ہیں لفظ عربی میں نحنو، تو نحنو کے اندر دیکھیں نون ہے. یہی یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو نون ہے یہاں ننصر ایڈ ہوئی ہے. اسی طرح اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں انا، تو انا کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ یہاں پر ایڈ ہوا ہے. تو انصرو اور ننصرو آپ کو یاد رہے گا. تو اخلقو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے پیدا کیا، میں پیدا کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ پریزنٹ میں آ چکے. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. افتحو کا مطلب بتائیے کیا ہوگا؟ افتحو میں کھولتا ہوں. افتحو میں کھولتا ہوں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. ہم سب کھولتے ہیں. تو انصرو میں مدد کرتا ہوں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. افتحو میں کھولتا ہوں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم سب مارتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. وہ کیفز تو آپ کو کافی ساری یاد ہو گئی ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. میں دوبارہ ان پیجز پہ بھی جاتا ہوں، لیکن پہلے اس 6 کے ٹیبل کو آپ یاد رکھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں. لکھنا چاہیں لکھ لیں، میں آپ کو 30 سیکنڈ یا 1 منٹ دیتا ہوں. آپ اپنے پاس اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، اور کوئی پوائنٹ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس پریزنٹیشن پہلے سے موجود ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا بھی ہے، لیکن آپ خود نوٹ بک پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بغیر اعراب کے ہے. تو اگر آپ اعراب لگانا چاہیں، زبر زیر لگانا چاہیں تو لگا لیں. اور اس کو ایک ایک دو بار ریپیٹ بھی کر لیں کیونکہ اب آپ یہ پورے 6 ایک ساتھ سنائیں گے. جی تو سب سے پہلے کون سنا رہے ہیں؟ جی میں سناتا ہوں انشاءاللہ. سنائیے. کس کا؟ کوئی بھی حل؟ کسی سے بھی سنا دیں، کسی سے بھی. یفتحون تفتحو تفتح پہلا تھا، سوری یفتحون. صحیح. دوسرا ہے پھر آپ کے لیے ہوگا تفتحو بالکل صحیح، ٹھیک ہے. افتحو نفتحو. بہت خوب، ماشاءاللہ. جی اور کون سنائیں گے؟ یبلغو یبلغون یبلغو سوری یبلغو یبلغون تبلغ تبلغو. آخر میں پیش بھی پڑھیں، تبلغو
तबलुगु तबलुगुना अबलुगु नबलुगु। बहुत खूब माशाअल्लाह जी। नबलुगु का क्या मतलब होगा? हम सब ने पहुंचाया। हम सब हाँ हम सब हम सब पहुंचते हैं। पहुंचते हैं। हम सब पहुंचते हैं, ठीक है। यबसुतु कौन पढ़ेंगे? यबसुतु यबसुतूना तबसुतु तबसुतूना अबसुतु नबसुतु। खूब माशाल्लाह। एक बार पूरी तर्जमे के साथ भी पढ़ दें। यबसुतु वो फैलाता है जी यबसुतूना वो सब फैलाते हैं। सही। तबसुतु आप फैलाते हैं तबसुतूना आप सब फैलाते हैं। अबसुतु मैं फैलाता हूँ नबसुतूना हम फैलाते हैं हम सब फैलाते हैं। नबसुतु ना नहीं नबसुतु। नबसुतु लब्बैक। हम बिल्कुल ठीक है माशाअल्लाह। यतरुकु से कौन सुना रहे? यतरुकु जी। यतरुकु यतरुकूना बहुत खूब। तरकु ततरुकु ततरुकु ततरुकूना अन अन क्या बोला? अतरुकु अतरुकु नतरुकु। बहुत खूब माशाअल्लाह। यहशुरु से कौन सुनाएंगे? याशुरूना ताशुर ताशुरूना अत्सर अत्शुरु अहशुरु अशुरु अनशरु अनशर नहशुरु अहशुरु नहशुरु। जो उसका असल जो लफ्ज है उसको बरकरार रखेंगे। अहशुरु नहशुरु अहशुरु नहशुरु। माशाअल्लाह बहुत खूब। यहकुमु से सुनाइए कोई। मैं सुनाता हूँ। जी। यहकुमु यहकुमुना तहकुमु तहकुमुना अहकुमु नहकुमु। बहुत खूब माशाअल्लाह। आप बता सकते हैं कि यहकुमु का क्या मतलब है? हुक्म करना। लेकिन यहकुमु का क्या मतलब होगा? वो हुक्म करता है। वो हुक्म करता है, बिल्कुल सही। और यहकुमुना वो सब हुक्म करते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से फिर आगे अहकुमु का क्या माना होगा? मैं हुक्म करता हूँ। मैं हुक्म करता हूँ या मैं फैसला करता हूँ। और नहकुमु नहकुमु का होगा हम सब हुक्म करते हैं। हम सब फैसला करते हैं और हम सब करते हैं, बिल्कुल सही। एक बार दोबारा इसको हम देख लेते हैं ताकि जो हल किसी कंफ्यूजन है किसी को तो वो खत्म हो जाए। यहकुमु यहकुमुना तहकुमु तहकुमुना अहकुमु नहकुमु। वजन यही है, शेप यही है, टेबल यही है, सिर्फ मादा बदल जाएगा और साउंड यही रहेगा। ये फेले मुजारे बड़ा आसान, बड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें अब मैं खरजा यखरुजु से पढ़ता हूँ। यखरुजु यखरुजु का मतलब, खरजा का मतलब होता है वो निकला और यखरुजु का माना होता है वो निकलता है। तो यखरुजु वो निकलता है, यखरुजूना वो सब निकलते हैं, तखरुजु आप निकलते हो, तखरुजूना आप सब निकलते हो, अखरुजु मैं निकलता हूँ, नखरुजु हम सब निकलते हैं। इसके बाद है खलदा, उसके बाद है खलqa। यखलुकु यखलुकूना तखलुकु तखलुकूना अखलुकु नखलुकु। तो ये बाब नसरा यंसुरु के हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यज़कुरु यरज़ुकु और यस्जुदु हैं। तो मैं चाहूँगा कि शफीक साहब आप यस्जुदु का सुना दें, बिलाल भाई आप यरज़ुकु का सुना दें और नवीद भाई आप यज़कुरु का सुना दें बारी बारी। जी शफीक उर रहमान साहब यस्जुदु का कैसे करेंगे? जी आपकी आवाज आज क्या बात है, नेट या मेरे यहाँ इशू है या आप क्या? मैं कर दूं अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है। हाँ शफीक साहब आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके। दी उस्मान भाई, उस्मान अशरफ। यस्जुदु यस्जुदूना तस्जुदु तस्जुदूना अस्जुदु नस्जुदु। बहुत खूब माशाअल्लाह। यरज़ुकु से बिलाल भाई।
यरज़ुकु यरज़ुकुना। अच्छा माना बताऊं या डायरेक्ट ऐसे वर्ब? डायरेक्ट सिर्फ पढ़े आप, समझ में आ गया क्या मतलब, माना आपको आ गया करना। यरज़ुकु यरज़ुकुना, अर्ज़ुकु अर्ज़ुकुना। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, या के बाद ता है। तर्ज़ुकु तर्ज़ुकुना, अज़रुकु नज़रुकु। अर्ज़ुकु नर्ज़ुकु। जी नवीद भाई आप पढ़िए यज़कुरु से। यज़कुरु जी, यज़कुरु यज़कुरूना, तज़कुरु तज़कुरूना, अज़कुरु नज़कुरु। क्या मतलब है यज़कुरूना का? यज़कुरु का वो सब जिक्र करते हैं, याद करते वो सब जिक्र करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी। यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, और तज़कुरूना का क्या मतलब है? आप सब जिक्र करते हैं। बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं कुरान पाक की आयत की तरफ। तो जितना हमने अभी ये पढ़ा है इसमें से देखते हैं कि किस तरीके से आयत में इरशाद बारी किस अंदाज में है। ये कुरान पाक की आयत हैं जिनमें यस्जुदू इरशाद हुआ। अब देखें सेकंड लाइन, सबसे पहले लाइन में उस जुदू है, ये फेले अमर है, कमांड, अभी हमने नहीं पढ़ा। फसजदू फेले माजी हमने पढ़ लिया। उसके बाद वसजुदी ये भी फेले अमर है, नहीं पढ़ा। यस्जुदूना ये है फेले मुजारे जो आज हम पढ़ रहे। आयत है यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैली वहुम यस्जुदून। यतलूना वो तिलावत करते हैं, तला यतलू से है, यतलू यतलूना, ततलू ततलूना, अतलू नतलू। तो यतलूना वो सब तिलावत करते हैं, आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों की, आना अल-लैली। आना का मतलब इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, शायद रात का हिस्सा या सारी रात, रात के एक मखसूस हिस्से में। वहुम यस्जुदून और वो सजदे करते हैं। आज आपने पढ़ा ना, यस्जुदू वो सजदा करता है, यस्जुदूना वो सब सजदे करते हैं। तो यतलूना आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, आना अल-लैली रात के हिस्सों में, वहुम यस्जुदून और वो सजदे करते हैं। तो ये हो गया फेले मुजारे। इसके बाद आयत जिसमें फेले मुजारे, इन्नल्लज़ीना इंद रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादती व युसब्बिहूनहु व लहू यस्जुदून। एहसन भाई इसका तर्जुमा करें। लब्बैक। इन्नल लज़ीना इंद रब्बिका, यही वाली जी जी, यही वाली आयत। इन्नल लज़ीना बेशक वो, इंद इंद रब्बिका बेशक वो जो अपने रब के पास, ला यस्तकबिरूना तकब्बुर नहीं करते, अन इबादती ही अब उसकी इबादत से, वयुसब्बिहूनहु और पाकी बयान करते हैं उसकी, बहुत या खूब। तस्बीह बयान करते हैं उसकी, वलहू और उसके लिए, यस्जुदून सजदा करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो देखें इन्होंने पूरी ये आयत शायद आपने पहली बार जिंदगी में पढ़ी तर्जुमे के साथ, एहसान भाई? जी जी, पहली बार। तो ये कोर्स इन्होंने, बात ये कि इन्होंने एक अच्छे अंदाज में कोर्स कंप्लीट किया, तो मैंने इनको अचानक से कहा इस आयत का तर्जुमा करें, तो इन्होंने कर दिया। क्योंकि इसमें देखें आप भी आहिस्ता आहिस्ता सीखते जा रहे हैं। यस्जुदून आप सीख गए, इन्नल्लज़ीना इंद रब, इन्नल्लज़ीना का मतलब आप जानते हैं, बाकी चीजें कुछ कुछ आपके लिए नहीं है, जैसे ला यस्तकबिरून ये फेले नहीं है, आप यहाँ नहीं पहुंचे। सब्बह युसब्बिहु ये बाब तफ़ईल है, जो एहसान भाई ने पढ़ लिया, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इंशाल्लाह आप भी पढ़ लेंगे चंद दिनों में, फिर आप भी पूरी आयत का तर्जुमा कर सकेंगे। लेकिन जितना हिस्सा आप कर सकते हैं उतना जरूर करें। तो मैं चाहूंगा इस हिस्से का तर्जुमा शफीक उर रहमान साहब आप करें। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए, यसजुदू मैं सजदा करता हूँ, यस्जुदु मैं सजदा करता हूँ नहीं है, यसजुदू जहां से स्टार्ट होता है टेबल, वो सजदा करते हैं। वेरी गुड। माजी में ना वो सजदा करता है मुजारे में ही, प्रेजेंट में, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर, जहां से स्टार्ट करते हैं। यस्जुदु यस्जुदू ना, तो सबसे पहला वाला है वलिल्लाहि यस्जुदु। हम आपको सुन नहीं पा रहे,
آپ کے ہاں یا تو آپ شاید راؤٹر سے دور ہیں یا کچھ اس طرح کا ایشو ہے کہ ہم آپ کو سن نہیں پا رہے. اور کوئی میرے بھائی ترجمہ کریں اس کا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی فراز بھائی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے. من فی السماوات والارض. فی السما من کا مطلب ہے جو. اللہ کے لیے سجدہ کرتے سجدہ ہیں کرتے ہیں جو کہاں پر جو ہیں؟ فی سماواتی دنیا میں. سماوات دنیا کو نہیں کہتے. مطلب اس جہان میں. سماوات سماواتی آسمانوں میں. اوکے. من فی السماواتی والارض. اوکے جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے آسمانوں میں. وَلِلَّهِ میں کریکشن کر دیتا ہوں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ اور اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ من فی السماوات والارض جو بھی زمینوں میں ہے زمین اور آسمان آسمانوں میں ہے. ہاں جو زمینوں میں آسمانوں میں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. دوبارہ یہی اسی ملتی جلتی آیت ہے فراز بھائی, اس کا کر لیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلِلَّهِ اس ماں کا يَسْجُدُ مطلب بھی ہے کہ جو کچھ. اوکے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض. ما کے معنی آپ نے کیا بتائے تھے؟ جو فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے و ما فی الارض جو زمینوں میں ہے. ہاں جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. بہت خوب ماشاء اللہ. تو آپ جب اسٹارٹ لیں تو جو لفظ ہے وہاں سے لے سکتے ہیں کہ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے. یسجدو وہ سجدہ کرتے ہیں. اب وہ سبجیکٹ کون ہے؟ بعض اوقات وہ سبجیکٹ آگے ورڈز میں ہی آ رہا ہوتا ہے. تو ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے وہ سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. بہت خوب. یسجدون للشمس من دون اللہ. اس حصے کا کون ترجمہ کریں گے؟ دون کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. یسجدون وہ سب سجدہ کرتے ہیں للشمسی اور چمکتے ہیں. نہیں للشمسی لام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لام کا مطلب کے لیے کے لیے. اور شمس کا مطلب رونق چمکنا. سورج. یسجدون للشمسی وہ سجدہ کرتے ہیں وہ سب سجدہ کرتے ہیں سورج. اللہ کے لیے وہ سب سجدہ کرتے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ سورج کے لیے کرتے ہیں. وہ صحیح آپ صحیح بول رہے ہیں. آپ کنفیوز نہ ہو. جو لفظی ترجمہ ہے وہی کریں. کریکشن کرنی ہوگی میں کر دوں گا. یسجدون للشمسی وہ سجدہ کرتے ہیں کس کے لیے؟ سورج کے لیے. سورج کے لیے. بالکل سورج کے لیے سجدہ. ہاں سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ. ہاں یسجدون وجدت قومہا میں نے ایک ایسی قوم پائی ہے. یسجدون للشمسی وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ. یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. یسجدون للشمسی وہ سب سجدہ کرتے ہیں للشمسی سورج کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ اور جب قرات کی جاتی ہے. یہ پیسو وائس ہے. علیہم ان پر ان کے سامنے القرآن قرآن لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے. تو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں نہیں رائٹ. اور لا کا مطلب ہے نہیں. تو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں. لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے. جب ان کے پاس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے. یہ مکمل ہو گئے. اب میں آتا ہوں. یہ آیت سجدہ ہے نا؟ ہاں یہ آیت سجدہ ہے. یہ سجدہ واجب ہو گیا. لیکن میں نے تلاوت کی مجھ پر واجب ہوا اور آپ نے چونکہ آن لائن سنا تو آپ پر واجب نہیں. لائیو سننے سے بھی واجب نہیں ہوتا. لائیو سننے سے بھی واجب نہیں ہوتا. میرا خیال ہے یہ سب سے ہی سن لیں ایک دفعہ.
किसी को बेचारे को याद ना रहे तो एक वो सर पे वाजिब बाकी रह जाएगा ना। यूं पढ़ना चाहे तो कोई भले पढ़े जी। अब मैं आ गया लफ्ज यरजुकू पे। यरजुकू, तरजुकू, यरजुकूना, तरजुकूना, यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, यरजुकू का क्या मतलब है? वो रिज़्क देता है। वो रिज़्क देता है। तो शफीक साहब आप बताएं कि इन्न अल्लाह यरजुकू मन यशाउ बिगैर हिसाब, क्या मतलब होगा? जो रट्टा लगा बता दो, बेशक अल्लाह ताला चलो वो सबको बता दे, फिर एक एक लफ्ज का भी सुन लेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यर्जुकु, वो रिज़्क देता है, मैं यशा, बगैर मांगे हुए, बगैर नहीं, हिसाब, बगैर, मैं यश, वो आगे बगैर हिसाब आगे आ रहा है। मैं यशा, जिसे चाहे। हाँ, मैं यशा, जिसे चाहे, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। बहुत खूब, माशाअल्लाह। और आगे लफ्ज नरजुकुकुम व इय्याहुम, नरजुकुकुम व इय्याहुम, बल्कि इस पूरी आयत का तर्जुमा एहसान भाई अगर आप कर दें, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरजुकुकुम व इय्याहुम। लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़्तुलू, और मत कत्ल करो, औलादकुम, अपनी औलाद को, मिन इमलाकिन, मिन इमलाकिन, इमलाक का मतलब पता है आपको? इमलाक का मतलब होता है मुफलिसी, गुर्बत के खौफ से। इमलाक कहते हैं गुर्बत का खौफ, मुफलिसी का खौफ, और मिन का मतलब है से। अच्छा, मिन इमलाकिन, गुर्बत के खौफ से अपनी औलाद को मत ख़त्म करो। नहनु नर्जुकुकुम, हम रिस्क देते हैं तुम्हें, व इयाहुम, और उनको भी। हाँ, यानी नहनु, हम, गुर्बत के डर से नर्जुकु, अपनी औलाद को। बिल्कुल सही है, माशाअल्लाह। नहनु, हम, नर्जुकु, हम रिस्क देते हैं, कुम, तुम सबको, या पढ़ चुके हैं, कुम, तुम सबको, नर्जुकु, हम रिस्क देते हैं, कुम, तुम सबको, व इय्याहुम, और उन सबको भी, जो तुम्हारी औलाद होगी उनको भी हम रिस्क देंगे, तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं, उन्हें भी हम रिस्क देंगे। तो ये नर्जुकु, यानी सिर्फ अगर आप कहें कि मैं यर्जुकु का मतलब याद कर लूं और टेबल याद नहीं करूं तो काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं कहीं यर्जुकु इस्तेमाल हो रहा होगा, कहीं अर्जुकु होगा, कहीं नर्जुकु होगा। तो जो सबसे पहले आपको एक टेबल रट्टा लगवाया गया है वो जरूरी है उसको याद करना और उसको याद रखना, ताकि आप हर आयत का सही तर्जमा कर सकें। तो नर्जुकु ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है जी। अब अगला फ़िल मुज़ारे में ढूंढ रहा हूं। दोबारा वही आयत आ गई। इस आयत का तर्जुमा अब की बार में बिलाल भाई करें। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम, और इन दोनों आयतों में फर्क भी बताएंगे जी। वला तक़्तुलू, और अपनी, और कत्ल नहीं करो, औलादकुम, अपनी औलादों को, खशियतुन, खौफ से, इमलाकिन, खौफ से, इमलाक मुफलिसी के खौफ से, नहनु, हम, नर्जुकुहुम, हम रिस्क देते हैं उन सबको, व इय्याकुम, और तुम सबको। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो इस आयत में और उस आयत में क्या फर्क हुआ? या नर्जुकुकुम या नर्जुकुहुम है, व नर्जुकु कहाँ गई? वो यर है, वो तुम सब था, वहां पहले कुम है, यानी इतने हिस्से का तर्जुमा करें सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है। नर्जुकु, तुम, हम सबको, हम सबको रिस्क देते हैं, कुम, सही है, नर्जुकुकुम, और हम सबको रिस्क देते हैं, व इय्याहुम, और तुम सबको, और उन सबको। हाँ देखिए, हाँ फर्क ये है हम तुम कि सबको यहाँ पहले कुम है, बाद में हम है। नर्जुकु अपनी जगह है, नर्जुकु हम रिस्क देते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो कौन से हैं? एक आप है, एक वो है। तो यहाँ पहले जो ऑब्जेक्ट है वो आप है। नर्जुकुकुम, तुम्हें भी रिस्क देते हैं, व इय्याहुम, और उन्हें भी रिस्क देते हैं। और अगली आयत में क्या हुआ है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट उसके बरक्स आया है। कहाँ गई वो? हाँ, नर्जुकुहुम, हम रिस्क देते हैं उनको,
وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی. تو آبجیکٹ دو ہیں، پہلے ان کی بات ہو گئی اور پھر آپ کی بات ہوئی. تو یہ ہو گیا لفظ رزق یرزقو کی بھی پریکٹس آپ نے کر لی. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. یہ آیت مجھے ایک دم سے نظر آئی اور اچھی لگی تو میں نے کہا آپ کے لیے ترجمہ کر دوں. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ هل کیا، من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والوں میں سے ہے، یرزقکم وہ رزق دیتا ہے تم سب کو، من السماء والارض آسمان سے. آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، تو وہ تمہیں آسمان و زمینوں سے رزق دیتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالی لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. یرزق من یشاء، رزق عطا فرماتا ہے من یشاء جسے چاہے. وہو القوی العزیز، اور وہ قوت والا عزت والا ہے. کتنی خوبصورت آیات ہے. تو جب آپ یہ عربی گرامر اور تھوڑے سے وکیب سیکھ لیں گے اور خود سمجھنے لگیں گے تو اس کی پھر بات ہی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ ایک لفظ اور مزید ہم اس کی پریکٹس کریں. ابھی جو ہم نے کری وہ ہم نے کی اب تک کس کی، رزقہ کی ہوئی اور سجدہ کی ہوئی. اب کرتے ہیں ذکرہ کی، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بہت زیادہ آئے ہیں. دیکھیں نا، 122 مرتبہ، تو 64 مرتبہ، تو 164 مرتبہ. تو یذکرو ڈھونڈنے کے لیے پھر اس کے بعد باب فتح یفتح کی پریکٹس کرتے ہیں. یذکرو کو ڈھونڈنے کے لیے یا میں جاؤں گا یا کس میں جاؤں گا، یہ بتائیں. یا زا، الف سے لے کے یا تک کہاں جاؤں؟ مجھے یذکرو کا مطلب ڈھونڈنا ہے. یذکرو والی آیات میرے خیال میں تو ذا سے جائیں گے، ذکر میں آئے گا نا. بالکل ذال میں جائیں گے پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حروف اصلیہ ذال کاف را ہے، تو ذال کے بعد ذال کاف را میں آ گیا اور یہ ذکر والی آیات. فعل مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے یا تو یا ہوتی ہے یا تا ہوتی ہے. یذکرو، تذکرو، اذکرو، تو میں ڈائریکٹ وہیں پر ہی جاتا ہوں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، إِلَّا قَلِيلًا سوائے تھوڑا. تو لا یذکرون اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب ذکر نہیں کرتے اللہ کا. لا یذکرون اللہ، کیونکہ لفظ اللہ یہاں پر آبجیکٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ ذکر نہیں بلکہ اللہ، لفظ اللہ کے اوپر زبر ہے، وہ ذکر نہیں کرتے اللہ کا. لا یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑا. لا یذکرون اسم اللہ، وہ ذکر نہیں کرتے اسم اللہ اللہ کا نام، علیہا اس جانور پر، جس جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے. اب جو آیات آتی ہیں تو میں آپ سے ترجمہ کرواتا ہوں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، جی کون کریں گے؟ وَنَذْكُرُكَ اور ہم ذکر کرتے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ. ہاں وَنَذْكُرُ کا بھی ہے، لفظ کاف بھی ہے، وَنَذْكُرَكَ اور ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تو 13 ذکر کرتے ہیں. 13 ذکر کرتے ہیں، کثیرن بہت زیادہ. بہت زیادہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. وَيَذْكُرُ، اچھا یہاں نون اصل میں گر گیا نا، اس وجہ سے آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس کی اگلی آیت بھی تھی، اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اس میں استفہام ہے نا، اس لیے میں نے نہیں چھیڑا.
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے تو ذکر نہیں کرتے. اب وہ یذکروا سے یذکروا آ گیا اور تذکروا باب تفعیل میں ہم آ گئے. لفظ ہے آپ کے سامنے یخلق، مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں خلق دیکھوں گا. لام کا یہ فعل ماضی ہیں سارے اور فعل مضارع آ گیا. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اور کیا وہ شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ، کیا وہ شریک کرتے ہیں اس کو جو لا یخلق شیئا کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، وهم یخلقون بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جی ترجمہ کیجئے عبد الغفار. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، تم سب بہت نہیں خوب جانتے. بہت خوب. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ پیدا کرتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ بھی وہ پیدا کرتا ہے. اچھا ترجمہ کیا ماشاءاللہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. آفتاب بھائی آفتاب بھائی ترجمہ کریں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. جی فرحان بھائی آپ کوشش کیجئے. یخلق تو ربک سے شروع کریں. پیدا کرتا ہے. وربک اچھا آپ اسٹارٹ کے شاید لیسنز میں نہیں تھے. وربک اور تیرا رب. اور تیرا رب یخلق پیدا کرتا ہے ما جو یشاء چاہے و یختار، یختار کا کیا ہوگا؟ اختیار فرماتا ہے، وہ اختیار کرتا ہے. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے وَيَخْتَارُ، اور اختیار فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرے اور جو چاہے اختیار کرے. یخلقکم فی بطون امہاتکم. جی بلال بھائی. یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تم سب، صحیح ہے، تم سب کو. فی بطونی، بطون کا کیا مطلب ہوگا؟ بطون کا مطلب پیٹ. پیٹ. فی بطونی پیٹ سے، پیٹ میں امہاتکم ماں کے، بالکل صحیح ہے، تمہاری ماں کے پیٹ میں. بالکل صحیح. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. اس لیے کہ بطون جمع ہے بطن کی، اور بطن پیٹ کو کہتے ہیں. بطن پیٹ کو کہتے ہیں اور بطون اس کی جمع ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تم سب کو فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلق، ایک سچویشن کے بعد دوسری سچویشن، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں. یعنی جہاں پر ایک بچے کی پیدائش، جہاں پر ایک بچے کی، ایک جنین کی جو تخلیق ہوتی ہے تو وہاں تین اندھیرے ہیں. باہر روشنی ہے تو پیٹ کے اندر ایک اندھیرا، پھر اس کے اندر ایک اور اندھیرا، پھر اس کے اندر ایک اور اندھیرا. تو اتنے اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق فرماتا ہے، اور تمہیں ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن، دوسری کنڈیشن سے تیسری کنڈیشن میں
منتقل فرماتا ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ تو اس طرح ہم آیات فعل مضارع پر جو ہے وہ آیات ہم پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ تو یہ باب نصر ینصر کی آیات آپ نے نصر ینصر کی پریکٹس کری۔ اب میں چاہوں گا کہ باب فتح یفتح کو بھی دیکھ لیں، اور ان کے پورے کے معنی آپ کو آتے ہیں، کیونکہ فعل ماضی میں آپ نے پڑھ لیے نا، تو فعل مضارع میں آپ کے لیے اس کا ٹرانسلیشن کرنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ فتح کا مطلب اس نے کھولا تو یفتح وہ کھولتا ہے، بعث کا مطلب اس نے بھیجا تو یبعث وہ بھیجتا ہے، یجعل وہ بناتا ہے، یجمع وہ جمع کرتا ہے، یذهب وہ جاتا ہے، یرفع وہ اٹھاتا ہے، یسحر وہ جادو کرتا ہے یا وہ صبح کرتا ہے، یصلح وہ صلح کرتا ہے یا وہ اصلاح کرتا ہے، اور یلعن وہ لعنت کرتا ہے، یمنع وہ منع کرتا ہے، ینفع وہ نفع دیتا ہے، اور یہاں پر یہ پیج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو باب نصر ینصر اور فتح یفتح، آپ کو ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ آپ ان پیجز میں جو وکیبز ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں۔ تو جب فعل ماضی کی ہم چل رہے تھے جو شروع کے 5-7 لیسن میں، اگر وہاں ٹرانسلیشن یاد کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ابھی موقع ہے کہ دوبارہ فعل مضارع کا، چونکہ آج سے دوبارہ ہم شروع کر دیا ہم نے پیج نمبر 16 سے، 16 17 18 19 20 21 تک ہم پہنچ گئے تھے، اب دوبارہ ریورس ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم نے فرسٹ کالم کیا تھا، اب ہم سیکنڈ کالم کر رہے ہیں۔ تو اب کی باری میں آپ ان کے معنی کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ یترکو کا کیا مطلب ہے؟ جی کوئکلی، یترکو کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ترک کرتا ہے، ترک کرنا، چھوڑنا۔ نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ترک کرنا چھوڑنا، بلکہ جو لفظ ہے اس کا پورا مطلب بتائیں گے۔ وہ ترک، وہ چھوڑتا ہے۔ یحشرو وہ جمع کرتا ہے، وہ جمع کرتا ہے، صحیح ہے۔ یخلدو ٹھیک ہے، وہ پیدا کرتا ہے، نکلتا ہے، یخرجو وہ نکلتا ہے، اسجدو سجدہ کرتا ہے۔ اسجدو میں مجھے سجدہ کرتا ہوں۔ میں سجدہ کرتا ہوں، نصر کرتا انصرو ہوں، ٹھیک۔ میں مدد کرتا ہوں، تم سجدہ کرتا ہے۔ میں مدد کرتا ہوں، ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، میں داخل ہوتا ہوں، ٹھیک۔ اذکرو میں ذکر کرتا ہوں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ سیکنڈ پیج، نفتحو ہم کھولتے ہیں، ہم کھولتے ہیں، ہم کھولتے ہیں۔ اور یبعثون یبعثون وہ سب وہ جمع کرتے ہیں، وہ پھیلاتے ہیں۔ جمع کرتے ہیں، یبعثون بعث یبعث حضور مبعوث، وہ سب بڑھاتے ہیں، وہ سب مبعوث بھیجتے ہیں، وہ سب بھیجتے ہیں۔ یجعلون وہ سب پیدا کرتے ہیں، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، وہ سب بناتے ہیں۔ یجمعون وہ سب جمع وہ کرتے جمع ہوتے ہیں۔ تذهبون ہیں، تذهبون آپ سب گئے، تم آپ سب گئے، سب جاتے ہیں، پریزنٹ آپ سب جاتے ہیں۔ آپ سب جاتے ہیں۔ ترفعون سب چھوڑتے ہیں یا رفع کرتے ہیں، آپ سب بلند کرتے ہیں، ترفعون آپ سب بلند کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تنفعون ینفعون، ہاں لاسٹ، آپ سب فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ کرتے ہیں، آپ سب نفع کرتے ہیں یا نفع دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے، مزید 5-7 منٹ ہیں کلاس ختم ہونے میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ 2 پیجز کے ساتھ ساتھ، اگر یہ 2 پیجز کے معنی نہیں ہو گئے یاد تو بہت خوب، اور اگر نہیں ہوئے تو یہ کر لیں۔ اچھا مائک میوٹ کر لیجیے گا۔ بلال صاحب کچھ لوگ میرا خیال ہے بالکل ہی نہیں بولے، تو ذرا ان سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ کیا جی کون نہیں بولے؟ نوید صاحب نے، میں بتاتا جاتا ہوں کہ فرحان بھائی نے بھی سنایا، عبد الغفار بھائی نے بھی سنایا، عثمان بھائی نے بھی سنایا، سب نے سنایا، شفیق صاحب آپ نے بھی سنایا ہے، عزیز بھائی نے بھی بتایا ہے کچھ نہ کچھ۔ عزیز بھائی آج فرسٹ ڈے ہمیں جوائن کیا ہے،
تو آپ کے لیے یہ ہے کہ شروع کے جو لیسن ہے فعل ماضی سے متعلق، خاص لیسن نمبر 4 سے 8 وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سن لیجئے گا، شروع سے ہی سن لیں تاکہ ایک سیکوینس بن جائے گی. اور یہ کتاب ہے، وہ کتاب بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کیسر بھائی آپ کو دے دیں گے، جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں. یہ ہم نے اس کا پیج نمبر 2 وہاں سے سب سے پہلے یہ ضمائر سیکھے ہیں، یہاں سے ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد کر لیں. سب سے پہلے جنہوں نے اب تک بیچ میں جوائن کیا ہے، کہیں کلاس میں سو گئی ہے، ان کے لیے بھی یہ بہت اہم باتیں ہیں، سن لیجئے. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. سب سے پہلے آپ ان 6 کا مطلب یاد کر لیں. جس طرح انگلش میں جہاں ضروری ہوتا ہے کہ ہی، شی، اٹ، یو آل، آئی، وی، تو یہ اس کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے، اور یہ آگے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ میسکولن جینڈر کے لیے ہے اور یہ میسکولن جینڈر کے لیے ہے. انا جو ہے وہ میسکولن جینڈر اور فیمینن جینڈر دونوں کے لیے ہے. تو یہاں تک ابھی تک ہم جو ہے وہ میسکولن میں ہی ہے. اور اسی طریقے سے یہ تھی اس میں یہ ایز اے سبجیکٹ جو ضمائر ہے. سیکنڈ والی جو ہے وہ ایز اے آبجیکٹ ہے، ہز، ہم، دیئر، دیم، یور، یو. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا. اس کی میں نے پریکٹس آپ کو کرائی تھی. لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا. لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا. اور عنہ، عنہم، عنکا، عنکم، عنی، عنا. انہو، انہم، انکا، انکم، انی، انا. اور فیہی، فیہم، فیکا، فیکم، فیہ، فینا. تو یہ اس کے بعد پھر آپ بے شک یہ پیجز سب چھوڑ دیجئے کیونکہ ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیے. آپ آ جائیں پیج نمبر 16 پہ. یہاں سے ہم نے وکیب شروع کی ہیں پڑھنا، ادھر سے باب فتح یفتح. فعل ثلاثی مجرد فعل یعنی ورب ہے ثلاثی، اس کے روٹ لیٹر صرف 3 ہے. مجرد کا مطلب اونلی 3 ہی ہے، اور اس کا جو شیپ ہے، وزن ہے، وہ ہے فتح یفتح، فعل یفعل، فتح یفتح، بعث یبعث، جعل یجعل. تو آج ہم نے فعل مضارع پڑھا ہے. یہ تمام وکیبز آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ ترجمہ کر سکیں. فتح یفتح آج ہم نے پڑھ لیا، نصر ینصر پڑھ لیا. کل جو ہمارا کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ضرب یضرب، کل سے مطلب اگلی کلاس ضرب یضرب اور سمع یسمع دونوں پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے اگلے دن مثال اجوف اور ناقص کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد فعل ماضی اور فعل مضارع کے بعد پھر ہم جمپ کریں گے فعل امر، آرڈر دینا، کمانڈ پاس کرنا، اس طرح. تو یہ ایک چھوٹا سا سمجھے کہ خلاصہ تھا کہ جو اب تک پڑھ چکے اور جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تاکہ اگر آپ کی پیچھے کہیں کلاسز مس ہوئی ہیں تو آپ وہ لیکچر سن کر اس بات کو سامنے رکھ کر جو مفہوم ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں اور نتیجہ نکال سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ بے شک کر لیں. ہاں، اہم بات یہ کہ جو بھی چیزیں پڑھی ہیں وہ ہم نے قرآن پاک کی آیات میں ان کی پریکٹس بھی کی ہے. تو وہ آپ کو قرآن پاک کی آیات کی پریکٹس کہاں ملے گی؟ وہ آپ کو ملے گی سلائیڈز میں، جو پریزنٹیشن بنی ہوتی ہے ہر کلاس کی، اس میں. اور اگر ترجمہ کرنا نہ آ رہا ہو تو ویڈیوز تو موجود ہی ہیں، تو آپ وہ اٹھا لیں. تو اس میں سب کی وائس ہے، سب ترجمہ کر رہے ہیں، میں کروا رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ سن کر اس کا ریویژن کر سکتے ہیں. جی یہ بک دکھائیے کہ تو مل جائے گی نا ہمیں؟ جی بالکل مل جائے گی، سب کے پاس ہے. میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں یا کیسر بھائی بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ. عزیز بھائی کو سینڈ کر دیے میں نے سر ابھی. ٹھیک ہے. اس کا جو اردو والا ورژن ہے نا وہ بھی گروپ میں بھیج دیں کیسر بھائی. رائٹ جی سر، یہاں بھیج اس دیتا میں ہوں. سائٹ پہ انگلش میں لکھا ہوا ہے نا، اردو والا ہے وہ بھی بھیج دیں تاکہ کسی کو اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو وہ لے سکیں. کیسے بھائی لاسٹ لیکچر کی وہ سلائیڈ نہیں ابھی تک آئی نا؟ ہاں لاسٹ لیکچر کی میرے پاس ہے، وہ میں انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں. اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے اور پھر میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب